بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو بیل آئیکن پریس کیجئے، شیئر کیجئے، یوٹیوب چینل پر اس کو پروموٹ کیجئے۔ ترکی میں بڑا ہی باریک کام ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یورپ کی بھی کچھ طاقتیں ہو سکتی ہیں، امریکہ بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سیریا میں اس کا ایک کردار تھا، وہ بھی ایک ناپسند ہو سکتا ہے معاملہ۔ فتح گولن کے انتقال کے بعد یہ جو میئر ہیں اس وقت استنبول کے، یہ اپوزیشن پارٹی سے ہیں۔ اکرم ان کا نام ہے، ایکرم۔ زبردست مظاہروں کا کیا ہے وہاں پر پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کے خلاف۔ ایک بہت ہی زیادہ ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی ہے، استنبول بند ہے تقریباً، اور ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال ٹرکی کی۔ نو بڈی ایکسپیکٹڈ کہ یہ ایک دم سے اسپارک کر جائے گا اور ترکی کے بڑے ہی محبوب صدر جو ہیں طیب اردگان کے خلاف ایک اتنا بڑا مظاہرہ شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کو گرفتار کیا، وجہ کیا تھی؟ ایکشن لیا انہوں نے کس بات کے خلاف؟ کہ ان کے بارے میں نیشنل سیکورٹی بریچ کا بھی کوئی ایشو وہاں پہ رپورٹ کیا گیا ہے، اور دنیا کے تمام میڈیا، بی بی سی اور اخبارات، نیوز پیپرز، دے آر آل رپورٹنگ اٹ۔ تو دوسرا اس کے یہ ہے کہ کرپشن کے کچھ چارجز ہیں اس پر، میئر آف استنبول۔ تو یہ ریزن بنی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ اٹس بیسٹ کہ کسی طرح سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کیا جائے۔ آ جاتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، اپنی بھتیجی چیف منسٹر وغیرہ اور دیگر حضرات، اسحاق ڈار صاحب وغیرہ عمرے پر تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس سے ملاقات ہوئی ہے، اور کیا صورتحال ڈسکس ہوئی ہے ہمیں نہیں معلوم انلیس وی گیٹ این آفیشیل پریس نوٹ۔ تو جناب یہ خبر ہے وہاں سے۔ لیکن آپ غور کیجئے اس بات پر کہ کل ہی اسحاق ڈار صاحب نے ایک میٹنگ کی شوگر کے حوالے سے۔ رانا تنویر حسین صاحب کو، جو منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشنز ہیں، جو بھی ہیں، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ان کے انڈر آتا ہے، جن 4000 لوگوں کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا۔ رمضان مبارک میں بھی بندے فارغ کیے جا رہے ہیں، تو ان کو لگا دیا کمیٹی ان آرڈر ٹو مینیج دی پرائسز آف شوگر، چینی کی قیمتوں میں وہ جو ہے کیا جائے، کوئی ریشنل کریٹ کیا جائے، کوئی مناسب اقدامات کیے جائیں۔ یہ نہیں کریں گے بیکاز دے آر پارٹ آف دا پرابلمس۔ عوام کے لیے یا عوام کے دشمنانہ اپروچ، دشمن اپروچ ہے ان کی، کہ کسی بھی طور پہ کنزیومرز کو ریلیف نہیں دینا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کہتا ہے، تمام فائنینشیل سیکورٹی کمپنیز، ایجنسیز کیا کہتی ہیں کہ نہیں جی، پاکستان کے اندر مائنس لیول پہ آلموسٹ پہنچ گیا کنزیومر پرائس انڈیکس، یعنی مہنگائی ہے ہی نہیں۔ مہنگائی جو تھی وہی ہے، باقی مہنگائی نہیں بڑھ رہی ابھی تک۔ تو یعنی کہاں 42% سے نیچے آ گئے، نیچے سے پھر 10%، 7%، اور پھر 5%، اور اب مائنس پہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ بلیو کرتے ہیں اس بات کو؟ کیا کنزیومر اس بات کو بلیو کرتے ہیں؟ عوام الناس پاکستان کے اس کو بلیو کرتے ہیں؟ نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ جانتے ہیں کہ کس مہنگائی کی چکی کے پاٹوں میں وہ پس رہے ہیں۔ انکم نہیں ہے اتنی، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اپنی جگہ، بجلی کی قیمتیں اور انرجی کی پرائسز مینیج نہیں ہو رہی، پیٹرولیم پرائسز آپ دیکھ لیجیے۔ اب تو اسٹڈی آ چکی ہے، عوام کا بچہ جانتا ہے کہ ان میں ٹیکسیشن اوور لوڈڈ اکانومی ہے پاکستان کی، ٹیکس لوڈڈ ہے اکانومی پاکستان کی، اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے انفلیشن پر۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں آتا۔ تو جناب لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک دیکھ رہے ہیں آپ، 20واں 21واں روزہ چل رہا ہے، اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور دیر از نو ریلیف وٹس ایور۔ بیکاز میں یہ کہتا ہوں، میرے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ میں اس بات کو دہراتا رہتا ہوں کہ جب تک آپ کا ایک انڈیجنس یعنی مقامی معاشی ماڈل ڈیولپ نہیں کر سکیں گے آپ کے اکانومسٹ، آپ کی حکومت، کیونکہ اسلام آباد کے بابوؤں کو اس میں دلچسپی نہیں ہے
وہ دلچسپی نہیں رکھتے. وہ اگر پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو اپنے پروموشن کے لیے گریڈ بڑھ جائے گا, ایم ایس کرتے ہیں تو وہ ان کا گریڈ بڑھ جائے گا. اور سسٹم آپ کے سامنے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو سسٹم ہے, جو پورے پاکستان میں یونیورسٹی ایجوکیشن کا سسٹم ہے, یہ کوئی امریکہ تھوڑی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیکھا کہ کرپشن ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ بلڈنگیں کھڑا کرتا ہے, تعلیم کھڑی نہیں کرتا, تعلیم کا معیار وہاں پہ گرا ہوا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فارغ. دوسری طرف سے خبر یہ آئی ہے وہاں پہ کہ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے, جس کو یو ایس ایڈ کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو آپ ڈسبینڈ نہیں کر سکتے, اس کو بند نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں پبلک ریلیف کے بھی کام اس ایجنسی کے تحت ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا. انسٹیٹیوٹ آف پیس, اس کے بارے میں بھی عدالت نے اسٹے دے دیا, ہماری زبان میں کہتے ہیں اسٹے دے دینا. اسٹیٹس کو کی پوزیشن یعنی پرائر ٹو دی ڈیسیشن میڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, اس پر قائم کیا گیا. ڈومیسٹک صورتحال ہماری, میں وہیں پہ آ جاتا ہوں کہ کرناٹک کی ہائی کورٹ میں جو ایلان مسک نے, آپ تو جانتے ہیں ایلان مسک جو ٹویٹر کا مالک ہے, اس کا مالک ہے, جو اپنے ہی سیٹلائٹ چھوڑتا ہے. وہ ہی از سو رچ اینڈ اے بگ بزنس مین کہ ٹیسلا وغیرہ جو گاڑیاں ہیں یہ سب اسی کا پروجیکٹ ہے, یہ ٹویٹر وغیرہ. تو اس نے انڈیا کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے خلاف ہی مقدمہ دائر کر دیا ہے. بیس کیا ہے اس کا مقدمے کا, بنیاد کیا ہے کہ اس کے جو کنٹینٹس پہ پابندی لگا دی ہے وہاں کی اس کی مودی گورنمنٹ نے. اور اس پر اس نے ایلان مسک نے کہا ہے کہ یہ جمہوری اصولوں اور ہیومن رائٹس کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا ہیوج انویسٹمنٹ کا ایشو ہے, ہیوج انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے آگے. ایلان مسک نے اسی وجہ سے وہ پیش بندی کرتے ہوئے اس نے اس پہ مقدمہ کر دیا. یہی صورتحال پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ٹویٹر جو ہے اب زیادہ دیر تک بند رہنے دیا جائے گا. ایلان مسک جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ کے لیول پہ کام کر رہا ہے وہ, اور اس نے ٹرمپ کو کہہ کر کچھ بھی اقدامات کر دینے پاکستان کے بارے میں. پاکستان از آلریڈی سراؤنڈیڈ بائی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایشوز اینڈ پرابلمس. اندرونی بھی مسائل ہیں پاکستان کے لیے اور بیرونی مسائل بھی ہیں. اور انفلیشن جس کو یہ کہتے ہیں جی کہ ایون سی پی آئی لیس دین 1% پر آ گیا ہے. یعنی جھوٹ اتنا بولو, اتنا آنکھوں میں بولو کہ جی سچ بھی شرما جائے. یہ ہے ان کی صورتحال. عدلیہ کی سچویشن آپ کے سامنے. یو کین ناٹ گیٹ دا جسٹس. اب لے دے کر یہی رہ گیا ہے. وہاں پہ بھی مودی نے یہی کچھ کیا ہوا ہے انڈیا میں, نام نہاد جمہوریت کے نام پر. پاکستان میں بھی نام نہاد جمہوریت ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ آرم فورسز یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ جی ایچ کیو کا کنٹرول ہے پاکستان پہ, تو اس کی تردید کر دی جائے گی حکومت کی طرف سے. اور اگر میوچل رسپیکٹ اور میوچل کنسولیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے تو اس کے رزلٹ آنے چاہیے. وہ رزلٹ نہیں آ پا رہے. اس بارے میں آپ کو سوچنا سمجھنا ہوگا اور آپ کو لانگ ٹرم معاملات کو لے کر چلنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی میں اس گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. ہاں, یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پانی کے حوالے سے ورلڈ بینک کی ایک ریسرچ آئی ہے, رپورٹ آئی ہے, وہ اور پھر پاکستان میں جو پانی کے ایشوز ہیں, نہروں کے معاملات ہیں, گرین انیشیٹو ہے, اس پر انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں بات ہوگی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان سے اگر زراعت نکال دی جائے تو پاکستان میں بچتا کچھ نہیں ہے. اس لیے نہیں بچتا کہ پاکستان کی جو مین سٹے ہے, جو بیک بون ہے, وہ زراعت ہے. اور زراعت کے شعبے میں اتنی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا گندم میں کیا ہو رہا ہے. کیا وہ گندم کی قیمت پاکستان میں اتنی ہے, دستیاب ہے اس قیمت پہ جو کہ گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے, جو محترمہ مریم نواز نے دیا ہوا ہے. بھاول نگر سے مجھے ایک پوسٹ ملی کہ جی یہ ریٹ وہاں پہ گندم کا چل رہا ہے. کیا 50 روپے کلو پہ گندم ہے کیا؟ یہاں تو آٹا ہی 150 روپیہ اور 180 روپے کلو چل رہا ہے جناب. 170, 180, 160 روپیہ. 155 کا آٹا جو ہے وہ چکی نمبر 2.5 نمبر اور سادہ آٹا اور فائن آٹا اور کالا آٹا یہ چل رہا ہے. یوکرین کی گندم سڑی ہوئی کھلا رہے ہیں آپ. کھلا دی ہے لوگوں کو, کراچی کے عوام کو. اور یہی وجہ ہے کہ شہر کے اندر آپ نے صحت کے مسائل پیدا ہو گئے, پورے ملک میں پیدا ہو گئے.
تو انشاءاللہ you will get the best possible report on water and canal system جس کی مخالفت سندھ نے کر دی ہوئی ہے، اور اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بھی بنایا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جب پانی ہوگا تو کہیں استعمال ہوگا نا، پانی نہیں ہے آپ سندھ میں آنے دیں پانی، یہاں کی ضرورت ہے پانی یہاں کی۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔